ناظرین گرامی، مکہ معظمہ میں ولید نامی کافر رہتا تھا۔ اس کا ایک سونے کا بت تھا جسے وہ پوجا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی، وہ کہنے لگا، لوگو محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں، اس کی تصدیق مت کرنا۔ معاذ اللہ، ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا، مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا ہے کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ سن کر لوگوں نے کہا اور دیکھا کہ کیا بات ہے بھائی، اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا تاکہ اس دن وہ لوگ بت کے منہ سے وہی جملے سنیں۔ جب بڑا اجتماع ہو گیا تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی جملے سنیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو بت بول اٹھا، اے مکہ والو، خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کا ارشاد سچا ہے اور ان کا دین حق پر ہے، تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں، گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ تو جہنم میں جاؤ گے، بس عقل مندی سے کام لو اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کی یہ بات سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک گھوڑا سوار سے ہوئی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ بولا، حضور میں جن ہوں، آپ کا غلام اور مسلمان ہوں، جبل طور میں رہتا ہوں، میرا نام مہین بن ابر ہے، میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا، آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے، میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کافر جن جس کا نام مسافر تھا وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فضول گوئی کر گیا ہے اور آج پھر گیا تاکہ بت میں گھس کر آپ کے متعلق جھوٹی گواہی دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سخت غصہ آیا، میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں قتل کر دیا، پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا، جو کچھ کہا میں نے ہی بولا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قصہ سنا تو بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اپنے اس جن غلام کے لیے دعا فرمائی۔ ناظرین گرامی، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح باقی مخلوقات کو پیدا فرمایا، اسی طرح اس کائنات کی ایک مخلوق جنات بھی ہیں۔ انسانوں کی طرح جنات میں بھی کچھ مسلمان جن اور کچھ کافر جن ہوتے ہیں۔ کافر جنات کا مقصد صرف اور صرف شیطانی طاقتوں کا ساتھ دینا ہوتا ہے اور اسی طرح مسلمان ہر محاذ پر ان کافر جنوں کا مقابلہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جس طرح آپ صدیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کفار کے ساتھ برسر پیکار ہیں، اس سب میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں۔ یہی خدا کی وحدانیت اور بلندی کی مثال ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنا سسٹم بیلنس رکھا ہوا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس کائنات کی حقیقی مالک ہے اور اس کائنات کا ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ آخر میں ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔